السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نوحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج صلوات محمد عزیزان محترم، ماہ محرم کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور بندہ پیر کی آج یہاں پر نوکری کی آخری مجلس ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، کل بھی مجالس ہے، علماء کرام مسلسل پڑھتے رہیں گے۔ آپ اسی طرح کسی کے نام سنے بغیر شہید الشہداء کا ان کی والدہ کو غصہ دینے آیا ہے، کیوں کہ بہرحال ہمارے لیے کبھی کسی عالم کا نام ہوتا ہے، کسی نوخان کا نام ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ان کی بارگاہوں میں کچھ اور دیکھا جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ایجاد کریں کہ جنہیں وہ دیکھ کر آیا کریں۔ اور یہ کہ بہرحال میں روز بی بی کی فضائل سے جو ہے وہ اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ بہرحال وہ مجھے آج نظر نہیں آ رہا کہ جو صلوات بھجواتے ہیں بی بی کی شان میں، آپ پڑھ دیں صلوات محمد عزیزان محترم، آخری ایام ہیں خاتون کائنات کے، اس عالم میں مولا متقیان تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک حریر کا صندوقچہ رکھا ہوا ہے۔ مولا پوچھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا صندوقچہ کیا ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ اس میں ایک سفید ورق ہے اور اس میں کچھ تحریر ہے۔ تو پھر بتاتی ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی، یعنی ازدواج ہوا، تو پہلی رات میں عبادت میں مشغول تھی تو ضرورت مند آیا اور اس نے تقاضا کیا اپنے لیے کہ کچھ مجھے لباس عطا ہو۔ تو میرے پاس دو لباس تھے، ایک نیا لباس تھا جو میرے لیے دیا گیا تھا اور ایک میرے پاس پرانا لباس تھا۔
تو میں نے وہ پرانا لباس، نیا لباس اس سائل کو دے دیا۔ دوسرے دن رسول خدا تشریف لائے اور جب مجھے پرانے لباس میں دیکھا تو کہا بیٹی کو نیا لباس کہاں ہے؟ کہا بابا سائل آیا تھا، میں نے اسے نیا لباس دے دیا، پرانا خود استعمال کیا۔ تو کہا بیٹی پرانا دے دیتی، نیا خود رکھ لیتی۔ کہا بابا آپ ہی کی تو تعلیم ہے، جب آپ سے کسی نے قمیض مانگی تھی، لباس مانگا تھا، تو آپ نے اپنا پیراہن اتار کر خود کمبل اوڑھ کے گھر آ گئے تھے۔ اب میں آپ کے مقابلے کی سخاوت تو نہیں کر سکتی تھی، مگر اس راستے کو تو طے کر سکتی تھی۔ تو وہاں پر رسول خدا جو ہے وہ خوش ہوئے، اور ایسے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آ کر کہا کہ ہمارا خدا کی طرف سے سلام ہو سیدہ پر، اور ان سے کہو کہ جو مانگنا چاہیں مانگے، جو مانگنا چاہیں وہ مانگیں۔ تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ بی بی کہتی ہے کہ مجھے پروردگار مجھے تیری عبادت کی لذت، مجھے کچھ مانگنے کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے۔ یہ اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، انہی کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں جو انہوں نے بتایا ہے، تو ہم اپنی عبادتوں کو بھی کوشش کریں کہ اس طرح بڑھیں جیسے ان کی عبادتیں ویسے نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال اس طرح بڑھیں۔ بھی فرماتی ہے کہ مجھے تیری طرف کی جو لذت ہے اپنے چہرے کو تیری طرف کرنے کی، عبادت کی، اب وہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں کچھ مانگوں تیری بارگاہ سے۔ تو وہیں پر جو ہے وہ رسول خدا ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ کہ پروردگار میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ تو خداوند متعال کی طرف سے یہ ایک حریر کا یعنی ابریشم کا صندوقچہ، اور اس پہ یہ سفید ورق آتا ہے کہ جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری خدا کی رحمتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور جب دنیا سے جاؤ تو اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ قبر میں لے کر جانا۔ تو بی بی فرماتی ہیں مولا سے اپنی آخری وقت میں کہ اسے میرے ساتھ دفنائیے گا، میں روز قیامت اس ورقے کو دکھا کر اپنی گناہگار محبوں کی شفاعت کرواؤں گی۔ یعنی ہم سمجھ نہیں رہے، ہم ان ہستیوں کو ایک تو اس طرح واقعاً درک نہیں کر سکتے کہ جیسے یہ ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ساری مشکلات کو اپنے اوپر لیا ہماری خاطر، امت کی خاطر۔ یہ جو غیبت کے اندر امام ہے کہ ماشاءاللہ اشعار پڑھے گئے، اور یقیناً یہ ظاہر کربلا بھی ہیں، اور اسی کے وجود کی برکت سے خدا ہم سب کو بھی کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، وہ جو غیبت ہے، جو ہماری گفتگو ہے کہ کربلا مقدمہ ظہور ہے، وہ کیسے ہو؟ تو پروردگار جو ہے وہ امتحان لیتا ہے۔ دنیا میں نے آپ کو عرض کیا امتحانات اور مبتلاات کی جگہ ہے، گرفتاری کی جگہ ہے، اور اول مخلوق سے پروردگار نے امتحان لیا ہے۔ یعنی حضرت آدم کو خلق کیا، امتحان لیا، کس سے؟ ملائکہ سے۔ ملائکہ نے امتحان کامیابی دیا، مقرب ہو گئے۔ ابلیس ناکام ہوا، رد کر دیا گیا، باہر نکال دیا گیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ کیا ہے، بہرحال آخری مجلس ہے تو خلاصتاً عقائد کو اپنے جم کروں گا کہ خطبہ قاسم میں نہج البلاغہ میں امام نے اس کو بیان کیا ہے کہ خدا چاہتا تو حضرت آدم کو اس حالت کے بجائے نور کی جو اصل حقیقت تھی اس میں پیش کرتا، اور ایسا پیش کرتا کہ ساری نگاہیں مبہوت ہو جاتی ملائکہ کی، خوشبو ایسی آتی کہ اس خوشبو سے یہ معطر رہتے، مگر خدا نے ایسا نہیں کیا۔ خدا
چھپا کر مجہول رکھ کر امتحان لینا چاہتا تھا۔ یہ خدا کا امتحان ہے، خدا نے کائنات کو اسی نظام کے تحت بنایا، خدا نے اسی امتحانات کو ایکسٹینڈ کیا جو حضرت نوح کا امتحان لیا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنی لمبی طویل تبلیغ، اس کے بعد جب کہا گیا کہ عذاب آئے اور یہ ہم نجات ہو نکلے تو کہا وہ کھجور کے بیج آئے، کہا اس کو بو، جب درخت بنے پھر پھل نکلے پھر ہم عذاب دیں گے۔ اور ایک کو روایات کہتی ہیں 15 سے 18 سال لگے ایک درخت کو، اور یہ جب پھل آیا پھر خدا نے کہا پھر کھاؤ، پھر وہ پھر، اور یہ سلسلہ 5 دفعہ ریپیٹ ہوا۔ کیوں ریپیٹ کر رہا ہے پروردگار؟ دیکھ رہا ہے کہ حضرت نوح کے گرد جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ کتنے خالص ہیں۔ مشیت الہی ہے، سر الہی ہے، امتحان لیا تھوڑے سے لوگ۔ یہ سلسلہ قرآن بڑھاتا گیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا امتحان لیا پروردگار نے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن کیا کہا کہ جاننا ہے تو اس کو تلاش کرو، معلم کو تلاش کرو۔ قرآن سورہ کہف میں اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ کیا کہا؟ کتنا تلاش کیا؟ لفظ استعمال ہوا حب کا۔ اساتید کہتے ہیں کہ کم سے کم 80 سال، 80 سال کم سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ معلم کو ڈھونڈتے رہے 80 سال۔ خود یہ ظاہر ہے تشنگی ہو تو آدمی استاد ڈھونڈتا ہے۔ ہم آج جوان سوال کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس میں تربیت کیسے کریں، اپنے آپ کو وقت کے امام کے قریب کیسے کریں، تو ہم نے کب اپنے لیے ایسے استادوں کو ڈھونڈا ہے؟ یہ ہماری توجہ بھی ہے کہ ایسا استاد بھی ہو، ایسا کوئی ہمارے لیے کوئی معلم ہو جو ہمیں ہمارے نفس سے پاک کر کر اپنے امام تک لے کے جائے۔ فزکس، کیمسٹری، میتھس، دنیا کے سارے سبجیکٹ کے لیے بہترین استاد ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز بہترین ہوتی ہے، چاہے دینی معاملے بھی ہوں، فقہ کا اچھا استاد، اصول کا اچھا استاد، لیکن نفس کی تربیت کا استاد کہاں ہے؟ قرآن متوجہ کرا رہا ہے معلم کو ڈھونڈو۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نجف اشرف میں ان کا مرقد مبارک ہے، کہتے ہیں میں 40 سال تک ریاضت کرتا رہا، اور خود کہتے ہیں تمہاری آدھی زندگی بھی اگر استاد ڈھونڈنے میں لگ جائے تو کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استاد جانتا ہے تمہیں کیسے لے کے جانا ہے۔ عزیزان محترم کہہ رہے ہیں 40 سال گزر گئے۔ بہرحال جو قرآن نے نشانیاں بتائی تھی، بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر ایک دریا کے کنارے، متوجہ نہیں ہوئے، جو مچھلی کھانے کے لیے تیار کی تھی وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی۔ تو جو ہمراہ تھے انہوں نے کہا کہ فلانے مقام پر یہ ہوا، تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ اسی استاد کی روح کا کمال ہے کہ یہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مل گئے، کہا امتحان ہوگا، سوال نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا۔ کیا امتحان ہوا؟ کشتی کو سوراخ کیا، ایک جوان کو مار دیا، دیوار کو بنا دیا۔ اب اگر حضرت موسیٰ یہ ساری باتیں جانتے ہوتے، نبی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں، پر خدا کی مشیت ہے کب علم ظاہر کرنا ہے کب نہیں کرنا، اگر جانتے ہوتے تو سوال کیوں کرتے؟ نہیں جانتے تھے اس لیے آزمائش ہوئی۔ جانا تو بس میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں دوں گا، آخری مجلس سے بس آپ کو ایک کنارے پر خود بھی پہنچنا اور آپ کو لے کر آنا ہے۔ امتحان ہوا، نہیں ہو سکا صبر نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا۔ جب صبر تمام ہوا اور فراق ہو گیا، جدائی ہو گئی، تو پھر حضرت خضر نے بتا دیا میں نے یہ کیوں کہا تھا۔ یہی سلسلہ آخری نبی تک پہنچا، پھر سب واضح ہو گیا، سب اسلام کھل گیا، پورا ہو گیا، مگر کیونکہ مشیت الہی ہے، ارادہ الہی ہے امتحان، تو پھر امت کا امتحان ہوا۔ کہاں ہوا؟ غدیر خم میں امتحان ہوا۔ امتحان ہے جانے محترم، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں حضرت نوح کی قوم نے اتنے امتحان دیے جبکہ تھے کتنے؟ تو یہ آخری پیغمبر، سارے پیغمبر کی امتیں امتحان دیتی آئیں، انبیاء امتحان۔ حضرت یوسف علیہ السلام
زندان میں رہے. کیا کیا؟ ان امتحانوں، ان ابتلاءات کو اپنے اوپر لیا. پھر کیا ہوا؟ مصر کو نجات دی، قحطی سے نجات دی. خود امتحان میں گرفتار ہوئے، خود امتحان لیا. حضرت یعقوب اپنے بیٹے صرف نہیں ہیں، بیٹے تو اور بھی تھے، مگر ولی خدا ہے حضرت یوسف، اس کی جدائی کا امتحان ہوا. نبی تھے مگر نبی کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کہاں ہو سکتا ہے. نہیں عزیزان محترم، ہم بعض اوقات کہتے ہیں وہ امام تھے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی. نہیں، جو خلقت بشری ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ خلقت نوری زمین پر آئے بشریت کے مبادے میں اور ان امتحانات اور ابتلاءات سے گزرے تاکہ امتوں کو نجات ملے. اگر امام اپنے بیٹے کے درد کو نہ سمجھے تو ہمیں اپنے بیٹے کے درد پہ سکون کیسے ملے گا؟ گزرنا پڑے گا امتحانات سے. ہمارے سامنے آج کوئی بھی زندگی کی مشکل نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی؟ کہتے ہیں ہماری مشکل کہاں، سید الشہداء کی مشکل کہاں. کیوں ہے؟ پوری نہیں سمجھا جانے محترم، ایک کی مشکل کو نہیں حل کر رہے، پوری قیامت تک کی بشریت کی مشکل کو امام حسین نے اپنے اوپر لیا ہے. یعنی اب 1400 سال ہونے کو ہیں، کتنے سال، کتنے لوگ امام کی مجلسیں کر رہے ہیں ابھی تک پوری دنیا میں. ابھی کتنی جگہ ہو رہا ہے، کتنے لوگ وابستہ ہیں اہل بیت سے، چاہے کسی اور فرقے کے بھی ہوں. لیکن جب بھی اپنی مشکل پڑتی ہے کسے یاد کرتے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے. امام نہ زمانے میں قید ہے نہ کسی مقام میں قید ہے. امام پورے عالم پر محیط ہے، نہ صرف عالم مادہ پہ بلکہ جتنے بھی عوالم ہیں سب پر امام حاضر ہے. ملائکہ بھی امام ہی سے فیض لے رہے ہیں. کیونکہ ہم بہرحال یہ ہم جیسے گناہ گار خطا کار طالب علموں کا قصور ہے کہ ہم اس باتوں کو صحیح طرح بیان نہیں کرتے. آ کے ہم بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس کی ادھر کی، اس کی ادھر کی سنا دی، اس کی ادھر کی سنا دی، سیاسی باتیں کر دی جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور معرفت امام ہماری وہیں رہ جاتی ہے. سمجھے امام کو، یعنی ایک امام نے قیامت تک کی مشکلات کو سمیٹا ہے بشریت کی. اور نجات کیوں کہا رسول خدا نے کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. رسول خدا کا کلام ہے، یہ نجات ہے. یہ نہیں کہا کہ 61 ہجری کے مسلمانوں کی نجات ہوگی، نہیں، عرش پہ لکھا ہے، یعنی اس تمام مخلوقات کی نجات سید الشہداء. تمام مخلوقات عزیزان محترم، امتحان لیا، آئے دین کامل کروا دیا، سب ہو گیا. پھر امتحان، کس سے امتحان لیا؟ ولایت سے. اب بھائی ہوتا یہ سب نہ ہوتا، یہ جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں یہ نہ ہوتا، یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے دنیا میں. کیوں ہو رہا ہے مسئلہ؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ رسول خدا نے واضح نہیں کیا، رسول خدا نے واضح کیا. رسول خدا نے احادیث کے ذریعے سب چیزیں، آخر میں قلم دوات بھی مانگا، سب واضح کیا. لیکن کیوں ایسا ہو گیا امتحان؟ مومن اور منافق کی پہچان. اللہم صلی علی محمد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللہ صلی علی جانے ہوتا. اس نام سے امام نے کیا کیا؟ مومن اور منافق کی پہچان. آج تک نام لے لیں آپ،
چہرہ کھل جائے مومن ہے، مرجھا جائے ہم کچھ نہیں کہہ رہے، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ میزان اعمال کا، محبتوں کا، جنتوں کا، انسانیت کا، عدل کا، انصاف کا ایک ہی کیا ہے؟ امام۔ امام خدا کا نمائندہ ہے، کسی کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ قرآن کی طرف رجوع کرے تو پتہ چل جائے گا۔ قرآن جب خود کہہ رہا ہے کہ رسول خدا کو امر ہو رہا ہے، کل اے رسول کہہ دو، جب یعنی خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا رسول خدا کو امر کر رہا ہے، اے رسول کہہ دو کیا؟ کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کہہ دو مگر، یعنی خدا نے یہاں پر بریکٹ کھول دیا، مگر سوائے کس کے؟ مودت، کس کی؟ قربا کی۔ قربا کیا ہے؟ خود قربا جو ہے وہ، اب میں تو خیر اتنا اچھا طالب علم نہیں ہوں کہ اس کی عربی کے صیغے بتاؤں بہت سارے، لیکن بہرحال مؤنث کا صیغہ ہے اور سنگولر ہے، مؤنث اور سنگولر۔ میری اردو بھی بہت اچھی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کو اور کھولوں، یعنی مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث تو سمجھ میں آتا ہے، سنگولر یعنی واحد ہے، تنہا ہے، جم نہیں ہے، بہت سارا، بہت ساری۔ میں احتیاط سے بات کرنی ہے نا، احتیاط سے بات کرنی ہے، بس جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ قربا مؤنث کا صیغہ ہے اور سنگولر ہے۔ اب کیا کہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے رسول سے کہہ رہا ہے ان سے کہو، خدا رسول کو امر کر رہا ہے، رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے مگر سوائے مودت کے۔ کس کی مودت؟ ان کی مودت، ایک کی مودت۔ اب یہ ایک جو ہے، اب بھائی لوگ وہاں تھے نا، لوگوں نے بولا یا رسول اللہ قربا، کہا فاطمہ، کہا بس، کہا نہیں اللہم صلی علی محمد، کہا بس یہ نہیں، علی اور حسن حسین، مگر کیوں؟ یہاں تو صرف ایک ہی ہے نا، کہا کیونکہ علی جڑا ہوا ہے، مرجع البحرین ہے نا، دو چیزیں جڑ رہی ہیں، مل رہی ہیں، تو علی ہے۔ کہا حسن حسین، کہا کیونکہ وجود سے ہیں، وجود سے ہیں، تو اب انہی کی قربت مانگی ہے، انہی کی مودت مانگی ہے۔ اب یہ مودت اس لیے نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار ہے، نہیں، کیونکہ قرآن ایک اور جگہ کہہ رہا ہے کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، انہی کی مودت، یعنی انہی کو خدا یہ ودعا کی طرف بلائے گا، یعنی گویا انہوں نے بشریت کے لبادے میں اپنے آپ کو اس کمال پہ پہنچایا کہ جب بی بی عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ محور یہی ہے، محور یہی ذات ہے، اسی ذات سے ہی جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اب اس سے دور ہوں گے تو رسول خدا نے خود فرمایا اسے غضب نہ کیا، مجھے کیا، مجھے کیا، خدا کو کیا۔ اب اسی کو نہیں سمجھے، امتحان ہے امت کا، جانے آپ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم بعض اوقات تھوڑے سے ظاہر ہے جذبات ہمارے سب کے اندر ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے کہ پروردگار امت کا امتحان لے رہا ہے ان کے ذریعے سے۔ اب
جس نے امتحان کو پاس کیا وہی ان تک پہنچے گا، یہ یاد رکھیے گا، اور جو نہیں پہنچ رہا اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن نہیں پہنچ پایا تو نہیں ہوگا۔ یہ بہت سخت امتحان ہے۔ ہم اسی زاویے سے گفتگویں کرتے ہیں، ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اچھا یا برا کہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اصل دین اسی گھر کے اندر ہے، معدن الرسالہ یہی ہے، مختلف الملائکہ یہی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اب اسے چھوڑ دیا تو پھر در بدر ہو جائے گا۔ در یہی ہے جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا۔ اب امتحان ہو گیا، پھنس گئی امت، مشکل میں آ گئی، بڑھتا گیا امتحان، اور بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اپنی اوج پہ پہنچ گیا۔ 61 ہجری میں انہی کے گھر میں دین آیا، انہی کی گھر ولایت تھی، انہوں ہی نے سب کچھ دین کے لیے قربان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نمائندے تھے، کیونکہ جانتے تھے بشریت کو بچانا کیسے ہے۔ تو پھر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ایک طویل عرصے کے لیے امتحانات کو امام نے آسان کر دیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ کیوں آسان کر دیا؟ کیونکہ قطرے خون کے جب سرزمین کربلا پہ گرے ہیں نا، تو اس کی حرارت اتنی تھی کہ وہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی کے آگے امام حسین کا ذکر کریں، چاہے بہت مانتا بھی نہ ہو، کیوں آپ دیکھیں دوسرے مذہب کے لوگ امام کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ امتحان کو آسان کیا ہے۔ اگر کھینچ رہے ہو اور کھینچ گئے ہو تو یہاں ہدایت بھی یہی ملے گی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ عزیزان محترم، بہرحال لوگ یہ تو گلا دور ہو گیا، ہماری مجلس میں نعرے نہیں لگتے کم از کم۔ عزیزان محترم، اب یہ جو مگر وہ جو خود سید الشہداء کا وہ جو ظہور ہے وہ کب ہوگا؟ وہ غیبت کے بعد ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اب اس واقعے کے بعد امتحانات رہے، امتوں نے امتحان دیے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری اطلاعات کو اپنے اوپر لیا، جیسے 7ویں امام نے اپنے اوپر لیا، زندان چلے گئے، شیعہ بچ جائیں، یہ لیتے رہے، امتحان آتے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہمارے 12ویں مولا تو آرام سے ہوں گے، غیبت میں ہے نا، وہ تو آرام سے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، ظالم راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام صلی امام کی خدمت میں آئے، ہم نے دیکھا امام شدید گریہ کر رہے ہیں، اور ابھی زہد کا جو لباس والا پہنے ہوئے شدید گریہ کی حالت میں ہے۔ ہم آئے، ہم نے کہا مولا خیریت؟ تو امام فرماتے ہیں، آخری امام کو متکلم ہوتے ہوئے، کہ مجھے آپ کی غیبت کے امتحانات نے مجھے مضطرب کیا ہوا ہے، میری راتوں کی نیند اور میرے آرام کو چھین لیا ہے۔ کہا مولا کیسی؟ کہا آخری ہمارا بہت سخت امتحانات میں مبتلا ہوگا۔
ہم سمجھتے ہیں امام آرام سے، کتنے سال ہو گئے، 1181 سال غیبت کو ہو گئے، صغرا کبرا ملا کے، اس پورے عرصے میں امام مسترب ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں ذرا سی باتوں پہ، امام کی پریشانی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اس پوری مشکلات کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے امام کا خود فرمان ہے کہ اگر ہم تمہارے احوالات سے، تمہاری حالتوں سے خبر نہ رکھیں تو دشمن تمہیں نوچ ڈالے۔ یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں یہ امام کی وجود کی وجہ سے، یہ امام کی توجہات کی وجہ سے، اور یہ امتحان ہے، یہ شدید امتحان ہے، یہ ظہور تک، اور پھر جب ظہور ہوگا تو امتحانات اور شدید تر ہو جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ مثلا آپ بولیں کہ مثلا امام ظہور کر جائیں گے اور میں اٹھوں گا اور چلنا شروع کر دوں گا، نہیں۔ امام کو دیکھ رہے تھے لوگ، جب امام نے خانہ کعبہ میں احراموں کو چھوڑا، خانہ کعبہ کے طواف کو چھوڑا، حج کے مناسک کو چھوڑا، جا رہے ہیں۔ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ فرزند کعبہ، فرزند طہا، فرزند یاسین ہے، یعنی خل عبادت ہی یہی ہے، یہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا لوگوں کو؟ امام کے ساتھ جاتے، لوگ طواف کرتے رہے، لوگ عبادتیں کرتے رہے، امام جا رہے۔ ہمارے لیے آسان اس لیے ہے کیونکہ یہ تاریخ ہم تک پہنچ چکی ہے، ہم وہاں نہیں تھے اس وقت۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام نہیں امام کا ساتھ دے سکے۔ آج امام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ آج امام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ امام اگر کوئی کہے کہ آؤ تو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مولا وہ میں اپنا کام کر لوں۔ میں اپنے آپ سے یہ ٹیسٹ کرتا ہوں اکثر کہ اگر کسی بھی لمحے خدا کرے ہمارے کان سنیں، آنکھیں دیکھیں، ہماری تو تمنا ہی یہی ہے۔ دعائے ندوہ میں ہم پڑھتے ہیں عزیزٌ علیہ متى ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے، کب ہم آپ کو دیکھیں گے۔ یہ پوری مخلوق کو دیکھتی ہے مگر آپ کو یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے۔ خوب یہ گریہ ہونا چاہیے انسان کی آنکھ میں۔ لیکن امام تشریف لائیں اور میں کہوں، مجھے بولے آئیے، میں کہوں مولا وہ میں تو مجلس پڑھنی ہے، بہت بڑی مجلس ہے وہ تو، میں اپنے آپ کو میں آپ کو تھوڑی کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ کیا، میں تو یہ کہوں گا مولا وہ اتنا بڑا عشرہ ہے وہ کروا لوں پھر آتا ہوں آپ کے پاس، تیار ہوں۔ یا مثال کے طور پر مجھے اللہ کرے کہ ہم سب کو توفیق ہو کربلا کی زیارت کی، مثلا میں کربلا جا رہا ہوں، امام کربلا سے کوفہ جا رہے ہوں، کہیں آؤ چلو، کہوں گا مولا 2 قدم تو رہ گئے تھے، کر کے آ جاؤ زیارت۔ کبھی سوچا اس طرح؟ وہ کہیں گے میں ہی تو ہوں حسین کا فرزند۔ یہ بہت سادی سی باتیں بتائیں میں نے آپ کو، باتیں اس سے سختر ہیں، باتیں اس سے سختر ہیں۔ وہ جوان کہ جو آج اپنی آنکھوں کو بچا نہیں سکتا گناہ سے، وہ امام کو ان آنکھوں سے کیسے دیکھے گا؟ امتحان ہے نا۔ آپ بولیں کہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر آ جائے، جیسے رسول خدا کو کہا کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ کی طرح عصا کیوں نہیں ہاتھ میں، یا حضرت عیسیٰ کی طرح ید بیضا کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کی آیت آ گئی، کون سے؟ غیب کا علم ہمارا معجزہ ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، قرآن ہے۔ یعنی یہ غیبت قرآن اپنی سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں کہہ ہی رہا ہے متقین کو کیا ہے، ایمان غیب پہ لاؤ۔ اب آپ یہ کہیں کہ مولانا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، مولا کو دیکھتے تو شاید گناہ چھوڑے جاتے،
کیسے دیکھیں گے؟ آپ یقین کریں کہ جب انسان اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے، عالم اس کے لیے شہود کی منزل پہ آ جاتا ہے، وہ اس عالم کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے یہ عالم ہے۔ یہ صرف اللہ نے جو امام کو عطا کیا، امام نے سب نیچے فیض دیا ہوا ہے۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا نجف اشرف میں صحن مولا کائنات ہے حرم کا، اور مقدس اردبیلی صحن سے نور کی حالت میں بلند ہو رہے ہیں، اور کہا کہ یہ آپ نے سب کہاں سے لیا؟ یہ جو نور کی کیفیت ہے یہ کہاں سے لی؟ اشارہ کیا زری کی طرف، کہا سب یہیں سے، سب یہیں سے، لیکن کیا متصل ہو۔ بہرحال مولا کے حرم کی گفتگو آ گئی تو وہ واقعہ میں نے پہلے کئی دفعہ بولا ہوا ہے، لیکن بہرحال آ گیا تو یقیناً شاید آپ کی صلوات جو ہے وہ اللہم صلی علی یا علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ بہرحال آپ ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ان کا خلوص اور اخلاص اور یہ ساری چیزیں، تو ان کے بیٹے نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے اور باقی علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے استاد نے خود ہمیں بتایا کہ جب یہ ہوا کرتے تھے نجف اشرف میں، طالب علم تھے، تو 27 رجب کی رات آئی، بہت شدید گرمی کی راتیں تھیں، تو رات کو جشن رکھا رجب کا، اور جشن میں بہرحال ایک کچھ نہ کچھ ان کے یہاں جو خدام تھے اس نے کچھ ایسی چیزیں کریں کہ بہرحال طالب علم خوش ہوں اور کچھ کھانا اور یہ ہو۔ تو ان کے یہاں جو خدام تھا مدرسے کا، اس نے اپنی طرف سے ایک چیز نکال لی، ایک تصویر جو اس زمانے میں اخبار میں چھپی ہوئی تھی، اس زمانے کی کوئی خاتون ہوں گی، اس کی تصویر تھی، اور اس کو کہا سارے طالب علموں کو، استاد بھی بیٹھے ہوئے ان کے، کہ یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ ظاہری ہوتا ہے نا بعضوں کا، تم مولانا صاحب کھائیں گے؟ نہیں میں تو نہیں کھاتا، میں تو تھوڑی دیر میں اکیلے دے دیں پھر بتائیے گا۔ یہ جو ظاہر ہے بعض اوقات انسان کو مجبوری بھی ہوتی ہے، کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ سب کو طالب علم ہو سچ بولنا ہے جو ہے۔ یہ تصویر میں دے رہا ہوں، یہ تصویر یعنی جو خاتون ہیں خوبصورت ہیں، جمال ہے، ان سے ازدواج یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین۔ اب کہا کہ سچ بولنا ہے، بناوٹ نہیں چاہیے۔ اب ایک ایک کر کے تصویر آئی سب کے پاس، سب نے، کیونکہ کلوز مجمع تھا، اب تو ہم تک بات پہنچ گئی لیکن مجمع کلوز تھا، تو سب نے جب تصویر دیکھی تو تصویر تھی ایسی، تو سب نے اظہار کیا، ایسے ہی کیا، چاہے وہ بہرحال عرض مذاق ہی کیوں نہ ہو، لیکن اظہار یہی کیا کہ تصویر اچھی ہے۔ اور یہ آتے آتے جب ان کے استاد تک بھی پہنچی تو انہوں نے بیٹے کو برابر بیٹھے تھے، عرض مذاق کہا کہ والدہ کو نہیں بتانا، لیکن جب علامہ تقی جعفری کے ہاتھ میں آئی، علامہ نے تصویر دیکھی تو علامہ نے کہا کہ مجھے نگاہ امیر المومنین زیادہ عزیز ہے۔ اب سب نے مذاق اڑایا، جس میں ہمارے امی کو اچھا بن جائے تو اس بیچارے کا جو حال کرتی ہے قوم، دوست بس بہت ہو گیا، تقویٰ پرہیزگاری بھائی بہت، ان کا بھی وہی کیا، ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ کمرے میں حجرے میں گئے اور اپنے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھا، کمرہ نورانی ہوا، ایک نور آیا، ایک چہرہ مجسم ہوا۔ علامہ فرماتے ہیں میں نے اس سے حسین چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ یار میں نے اس سے چہرہ حسین نہیں دیکھا تھا، کہ اس کے بعد میری حالت عجیب ہو گئی،
میں باہر نکلا، وہ وجد کی کیفیت جو میرے پر طاری تھی، سب نے بولا کیا ہوا کیا ہوا؟ استاد تھے، پہچان گئے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو آئندہ ایسا امتحان نہیں دینا، ہم میں طاقت نہیں امتحان دینے کی، یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حسرت ہے دل میں۔ وہ استاد کا شعر تو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں قبر میں جو ہے مولا کی، ہم چلے ہیں علی سے ملاقات کو، بھائی چلے کیوں ہیں، یہی ملاقات کر لو نا۔ وہ تو استاد نے ہمارے اوپر رحم کیا، وہ جانتے تھے ہمارے نفس کیسے ہیں، لیکن یہی ملاقات کرو مولا سے۔ یعنی وہ جمال وہ کب دیکھوں گا، وہ یوسف زہرا کب دیکھوں گا؟ ظالم محترم، بہرحال مجھے بہت بڑی بڑی مجلسیں ویسے پڑھنا نہیں آتی ہیں، لیکن یہ جو عشق ہے، یہ جو آپ کو کھینچ کے لاتا ہے، یہ سید الشہداء کا عشق، اس کا اصلی ہدف یہی امام ہے، امام تک پہنچنا۔ اگر نہیں پہنچ پا رہا تو میرے اپنے اندر کمی ہے۔ اس محرم میں کم از کم اتنا کروں کہ اپنی زندگی کو صحیح کروں، کہ جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کروں، جو مسائل ہیں میرے اطراف میں، آس پاس، فیملی میں، محلے میں، دکان میں، کاروبار، اس کو دور کروں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہیں نہ کہیں گرفتار ہوں، گرفتار۔ شخص جو ہے وہ رجب علی خیاط کے جو بہت بڑے عارف تھے، نجف میں جب مولا کے حرم آتے تھے، سوال کرتے تھے تو اندر سے سوال سلام کا جواب بھی آتا تھا۔ یعنی اس مقام پہ شخص دکان پہ کھڑا ہوا تھا، کاروبار خراب ہے، نہیں چل رہا، تو یہ گزر رہے تھے، تو کسی نے بولا شیخ سے کہو، شیخ تمہاری مشکل حل کر دیں گے۔ کہا میں جانتا نہیں۔ کہا کوئی بات تو کرو۔ کہا یہ مسئلہ ہے، کاروبار بہت دنوں سے مشکل کے اندر ہے۔ کہا مشکل کا حل تمہارے اپنے گھر میں ہے۔ کہا کیا؟ کہا تمہاری بہن کے شوہر کو مرے ہوئے چند مہینے ہو گئے، تم نے اس کی اور اس کی یتیم اولاد کی خبر نہیں لی، چند مہینے ہو گئے۔ کہہ رہے کیا کروں؟ کہہ رہے کچھ ہدیہ لے کے جاؤ، ان کے دل کو خوشحال کرو، خوشحال کرو گے تو کاروبار صحیح ہوگا۔ ہم کتنے لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے۔ عزیزان محترم، یعنی مشکل آس پاس ہے، آپ سے بڑا امتحان نہیں مانگا جا رہا، آپ سے یہ چھوٹے امتحانات کو طے کریں، یہ حل ہوں گے۔ جو آدمی اپنے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا، وہ امام کی حکومت میں مینیجر کیسے بنے گا؟ آپ سوچیں کیسے بنے گا؟ ایک آدمی اپنے گھر میں اخلاق اچھا نہ رکھے، 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، ایک زوجہ، والدین، بہن بھائی، چھوٹا ہی کمپنی ہے نا، یہ بھی ایک کمپنی ہے۔ اس کمپنی میں آپ کا ریلیشن کیسا ہے؟ لوگ راضی ہیں آپ سے؟ ماں باپ راضی، بہن بھائی راضی، رشتہ دار راضی، بیوی راضی، اولاد راضی؟ نہیں، مجھے ان سے کیا، میں تو بہت اچھا اسکاؤٹ والا ہوں، بس میں تو عزاداری اور لوگوں کو سنبھالتا ہوں۔ گھر سے راضی ہیں؟ یہاں راضی ہوں گے تو یہاں قبولیت ہوگی۔ جوان، میں باہر بہت ایکٹیو ہوں، یہ پوسٹر لگاتا ہوں، میں بینر لگاتا ہوں، ماں خوش ہے، باپ راضی ہے؟ عزیزان محترم، یہ مینجمنٹ ہے، چھوٹی سی چیک کیا جاتا ہے۔ خدا جو بھی نوکری دیتا ہے دنیا میں ظاہری، اس سے دیکھتا ہے کہ اس کی صلاحیت کیسی ہے۔ اگر صلاحیت اچھی ہوگی تو امام نوکریوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ بھائی یہاں اچھا پڑھیں گے، چاہے شاعر ہو، چاہے مرثیہ خان ہو، چاہے نوا خان ہو، چاہے مجلس ورنہ، یہاں اچھی پڑھو گے تو مولا کربلا میں بھی پڑھوائیں گے۔ بھائی وہ تو مولا کی مرضی ہے نا، بھائی کہیں تو قبول ہوگا، کہیں تو کچھ معاملہ قبول ہوگا، وہاں بھی کروائیں گے۔ اور پھر امام کی نوکریاں
کائنات کا سی او ہے وہ، کوئی بھی نوکری دے سکتا ہے، لیکن اس قابل ہو کہ سی وی اوپر جائے؟ سی وی کیسے اوپر جائے؟ سی وی میں ہے کیا؟ ایجوکیشن، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کمپیوٹر، ٹائپنگ، یہ ادھر سے اس سے کام نہیں چلے گا، ادھر پیج پلٹا جائے گا۔ نماز اول وقت پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تہجد گزار ہے، لیسا من شیعتنا، چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ ہی نہیں جو تہجد کی نماز نہ پڑھے۔ عزیزان محترم، یعنی یہ آج کے جوان کے لیے ضروری ہے تہجد۔ کیوں؟ کیونکہ راتوں کو یہ نیٹ فلکس پہ برباد کر رہا ہے۔ اگر اسے آج تہجد پہ نہیں لگایا تو یہ اپنی روح کو برباد کر دے گا۔ یہ کیسے امام زمانہ کا ساتھ دے گا جس کی روح گناہوں کے بوجھوں تلے دبی ہوئی ہوگی؟ اٹھو، گریے کرو فجر میں اٹھ کے، یبن الحسن کہاں ہو تم؟ کیوں نہیں میری آنکھیں دیکھتی مولا آپ کو؟ کیا غلطیاں ہو گئی میرے سے؟ کب تک میں تڑپتا رہوں گا مولا آپ کے لیے؟ پکارو تو صحیح، لب تو ہلاؤ امام کے لیے۔ یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیابی پہنچتے۔ امام کی آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو، ہم ہیں، تم اٹھو تو صحیح، ہم تمہیں پوری دنیا میں چھا دیں گے۔ تو عزیزان محترم، امام کی طرف بس میں سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لوں گا، اور میں بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں اور پھر اہل بیت علیہ السلام کہ انہوں نے یہ چند دن نوکری عطا کی آپ کے درمیان میں۔ گو کہ میں نے حق ادا نہیں کیا نوکری کا کہ جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھی، لیکن بہرحال اسٹوڈنٹ آئی ایس او کے جعفر تیار کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہرحال یہ توفیق دی، اور جو ہے وہ مرکزی امام بارگاہ کی اپنی ٹرسٹ مینجمنٹ اور جتنے باقی لوگ اسکاؤٹ جس نے بھی بہرحال ویڈیو والے، ساؤنڈ والے، جو بھی شخص بہرحال اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا تھا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اجر بی بی کے اختیار میں ہے، وہ ادا کریں گے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مرثیہ خاں اور مصائب پڑھنے والا تھا ایرانی، لیکن عراق میں رہتا تھا، اور بڑی اس کو دعوت دی گئی، بہت پرانی، کیونکہ سنتی ماتم داری انہوں نے ہی شروع کی تھی، لیکن نہیں آتے تھے، تو خواب میں سید الشہداء کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آج مرزوق جاؤ، ان کے کہنے پر امام کے آ گئے، زندگی گزاری، مصائب، ماتم، حالت خراب، آخری وقت بیمار، اپنے قریبی دوست کو بلایا حسین جگتا، اور کہا کہ دیکھو حسین، میرا وقت قریب ہے، میں تمہیں ایک راز بتا رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ چند دنوں پہلے میں شدید بخار میں مبتلا تھا، شدید، اور بخار کی وجہ سے مجھے پیاس لگی، تو میری 3 بیٹیاں ہیں، رازیہ، مرضیہ، فاطمہ۔ میں نے اپنی پہلی بیٹی کو بلایا پانی کے لیے، رازیہ، تو میں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش بیوی تشریف لائی، چاہو جلال ایسا تھا کہ مجھ سے نگاہیں نہیں اٹھائی گئی۔ پھر میں نے بولا مرضیہ، تو وہ خاتون آگے بڑھی، حیا نے مجھے کچھ کہنے نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا فاطمہ، وہ بی بی اور آگے بڑھی، کہا کہ ہمیں پکار رہے ہو، ہم آ گئے ہیں۔ کہا بی بی میں حیا کرتا ہوں آپ سے، کہا پیاس لگی ہے،
ایسا پانی جسے میں نے کبھی پیا نہیں تھا۔ بیوی فرماتی ہے آج مرجو ساری زندگی ہماری نوکری کی، ہماری نوکری کی، اس کے لیے ہم آئے۔ کہا میری بچپن سے عادت تھی، جب پانی پیتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ صلی اللہ علیہ یا عبداللہ۔ کہا جیسے ہی میں نے یہ کہا بیوی نے گریا شروع کر دیا۔ بیوی گریا کرتے ہوئے کہتی ہے آج مرجو ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ بس آپ نے گریا کیا، آپ کی عبادت قبول۔ عزاداران محترم، یہ وہی ماں ہے نا کہ جو پہلی محرم سے پہلے مدینہ چھوڑ دیتی ہے۔ جہاں جہاں عزاداری، جہاں جہاں سید الشہداء کا غم ہوتا ہے، یہ وہاں آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ کہا مصائب نہیں پڑھو گے؟ تو فرماتے ہیں کہ بی بی بیماری کی شدت کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کون سے مصائب پڑھوں؟ اللہ مادر حسین کو کون سا غم؟ کہا علی اصغر کے مصائب پڑھوں گا۔ یہ ماں جانتی ہے ماں کا غم کیا ہے۔ ماں جانتی ہے نا، ماں نے جیسے چکیاں پیس کے پالا ہو اور پھر اس کی اولاد کا غم کیا ہوگا، وہ کہ جو آغوشوں میں آرام لیتا ہو۔ مصائب آپ سنتے رہے، آپ آگے بھی سنتے رہیں گے عزیزان محترم۔ میں تو اس ماں کے درد کی کیفیت کو کیا بیان کروں کہ جو اس عاشورہ کے وقت سے، لیکن مقتل دو طرح ایک کیفیت کو بیان کرتا ہے، اگر سمجھ میں آئے تو گریہ کیجیے گا۔ دو کیفیتیں ہیں مقتل، میں واپس آؤں گا اپنے اسی طرف جہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ مقتل دو باتیں کرتا ہے، ایک کہ یہ وہ بدن ہے جو خیموں میں نہیں آیا۔ بعض مقتل کہتے ہیں نہیں آیا مگر زیادہ دیر رک نہیں پایا۔ کیوں؟ کیونکہ کوہرام تھا خیموں میں۔ اب جب امام نے فرمایا نا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، آپ کوئی بھی نہیں ہے، کربلا آپ کے سامنے ہے، مقتل میں وہ ہیرے بکھرے پڑے ہیں جسے حسین لے کر آیا تھا۔ تو خیموں میں سے شور کی آواز آئی، امام اندر گئے، کہا بہن ہم نے نہیں کہا تھا جب تک ہم زندہ ہیں؟ کہا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اس بچے کو آرام نہیں آ رہا۔ اب جس کا چھوٹا بچہ ہو نا 6 ماہ کا، وہ امتحان کرے کہ کیا میں اپنی اولاد کو علی اصغر کی طرح قربان کر سکتا ہوں یا نہیں۔ عزیزان محترم، چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں سکون پاتا ہے، مگر یہاں نہیں ہوا، یہاں بے چین ہے۔ جیسے ہی امام حسین کے بازو میں آیا، علی اصغر خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ کہا یہی آغوش ہے، یہی آخری سفر ہے علی اصغر کا۔ امام نے ابا کو اڑا، جانے لگے۔ دشمن سمجھا امام قرآن لا ہے، قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا چھوٹا پارا تھا۔ جب ہٹایا، امام کے مشہور جملے مقاتل بیان کرتا ہے، امام نے اونچائی پر بلند ہو کر کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں تو اس پر تو رحم کرو۔ سننا چاہیں گے علی اصغر کیوں آیا تھا کربلا؟ علی اصغر کربلا اس لیے تشریف لائے تھے کہ یزیدیت کا نقاب اتارتے تھے، بتا دے کہ جو 6 ماہ کو پانی نہ دے وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، مقتل میں بیان ہوتا ہے
کہ حضرت علی اصغر کی کیفیت ایسے تھی زبان کی جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپ رہی ہے۔ بھائی آپ کو تو پانی مل جاتا ہے نا، آپ کو جتنی گرمی ہو، یہ امام کا صدقہ، یہ علی اصغر کا صدقہ، آپ کو سبیلوں سے پانی مل جاتا ہے، مگر وہاں یہ سیدہ کا وہ مرجھایا ہوا پھول کہ جسے امام حسین پانی کے لیے لائے تھے، مگر اسے سیراب کیا گیا، مگر کیسے کہ جب دشمن نے دیکھا نا کہ یہ تو بچہ جنگ کو کہیں الٹ نہ دے، اے حسین کا بچہ نا گریا شروع ہو گیا، اس سے پہلے کی بغاوت ہوتی، ہرملا تیر، اس پھول کو خاموش کر دو۔ اب 3 پھل والا تیر، میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا جانے محترم، میرے لیے بھی بڑا سخت ہے، یقیناً یہ آسان نہیں ہے، جسے امام جانتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں عاشورہ والے دن کیا ہوا۔ تیر آیا، بس میں مقتل کا ایک فقرہ کہوں گا، تیر آیا، مقتل میں جو لفظ استعمال ہوا نا گردن پہ لگنے کے لیے وہ نہر کا ہوا، نہر جو ہے وہ اونٹ کو تیزہ مار کر کیا جاتا ہے، تیر نے علی اصغر کی گردن کو ایسا چھیدا کہ میرا وہ مولا اپنے بابا کی ہاتھوں میں پلٹ آیا، مسکراہٹ وہی رہ گئی۔ اب میں کیا بتاؤں، وہ جو صبح سے جنازوں کو اٹھا رہا ہے، مگر یہ چھوٹا جنازہ اتنا بھاری ہوا، ایک قدم آگے انا للہ، ایک قدم پیچھے، 7 قدم بڑھے، پھر خیموں کے پیچھے رخ موڑ لیا، پھر دشت کربلا کو تلوار سے چھوٹی سی قبر میں علی اصغر مقاتل بیان کرتا ہے کہ آواز آئی حسین اٹھ جاؤ، امام سے اٹھا نہیں جا رہا، ارے کب آئی ہے رباب کی، امام چلے، بس آپ نے پڑھ لیا، ہاں مجھے نہیں پتا، مقتل خاموش ہے، مقتل کچھ نہیں کہتا کہ کیوں چھپ کے دفنایا، شاید اس لیے دفنایا ہو کہ جب عصر عاشورہ نیزے سرزمین کربلا